الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارے ریویژن میں آج کا ٹاپک ہے الیکشن کمیشن۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر آئین میں آزادانہ انتخابات کے انعقاد کی خاطر الیکشن کمیشن کے قیام کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ نئے آئین کے تحت ملک کے اندر آزادانہ اور پرامن فضا میں انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے آئین میں تحفظات بھی موجود ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر۔ آئین کی روح سے الیکشن کمیشن کا سربراہ چیف الیکشن کمشنر ہوگا، جس کا تقرر صدر مملکت کریں گے۔ صرف ایسے شخص کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تعینات کیا جائے گا جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہو یا جج رہ چکا ہو، اور وہ ان تمام شرائط کو پورا کرتا ہو جو سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہیں۔ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے سے قبل اسے حلف اٹھانا ہوگا۔ الیکشن کمشنر کا تقرر 3 سال کی مدت کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے، اور اس مدت کا آغاز اس دن سے ہوگا جس دن سے وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالے گا۔ قومی اسمبلی کو آئین کے تحت یہ اختیار دیا گیا ہے کہ قرارداد منظور کر کے اس میعاد میں توسیع کرے، لیکن یہ توسیع 1 سال سے زائد مدت کے لیے نہیں ہوگی۔ الیکشن کمشنر کی برطرفی کا طریقہ کار وہی ہے جو عدالت عالیہ کے کسی بھی جج کی برطرفی کے لیے آئین میں بیان کیا گیا ہے، یعنی سنگین بدعنوانی کے الزام یا ذہنی اور جسمانی معذوری کی بنا پر صدر مملکت اعلیٰ عدالتی کونسل کی تحقیقاتی رپورٹ کی بنا پر اسے برطرف کر سکیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر خود بھی تحریری طور پر صدر کو اپنا استعفیٰ پیش کر کے اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکتا ہے، لیکن کچھ آئینی پابندیاں بھی ہیں، جیسے پاکستان میں وہ کسی بھی دوسرے منفعت بخش عہدے پر فائز نہ ہو سکے گا، یعنی جس سے وہ کوئی فائدہ حاصل کرے، اور دوسرا وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے گا جس کے بدل وہ تنخواہ کا حقدار ہو۔ عہدے سے علیحدگی کے بعد چیف الیکشن کمشنر 2 سال تک پاکستان میں کوئی منفعت یعنی نفع بخش ملازمت نہ کر سکے گا، لیکن اس شق کا اطلاق ایسے شخص پر نہیں ہوگا جو اس عہدے پر فائز ہونے سے قبل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہو، یعنی وہ شخص جو بطور چیف الیکشن کمشنر اپنے تقرر سے قبل جج تھا، وہ 2 بار جج کے عہدے پر متمکن ہو سکے گا۔ ایسا شخص جو چیف الیکشن کمشنر رہ چکا ہو لیکن ابھی عہدے سے الگ ہوئے اسے 2 سال کی مدت پوری نہ ہوئی ہو، تو پارلیمنٹ کی منظوری سے اسے دوبارہ اسی عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہو، یا یہ کہ وہ کسی وجہ سے غیر حاضر ہو، یا اپنے فرائض منصبی ادا کرنے سے وقتی طور پر قاصر ہو، تو سپریم کورٹ کا ایسا جج بطور قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کام کرے گا، جسے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کریں گے۔ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں آئے گا، جو خاص اراکین پر مشتمل ہوگا، یعنی چیف الیکشن کمشنر جو کمیشن کا چیئرمین بھی ہوگا، اور 4 دوسرے اراکین جن میں سے ہر ایک ہائی کورٹ کا جج ہوگا، اور جنہیں 4 صوبوں سے لیا جائے گا۔
اسی طرح LFO کے تحت کمیشن کے اراکین کی تعداد 3 سے 5 کر دی گئی ہے اور کمیشن کے ارکان کا تقرر کرتے وقت صدر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر سے مشورہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی فریضہ منصفانہ اور آزادانہ فضا میں انتخابات کا انعقاد کرنا ہے۔ کمیشن کا یہ فریضہ ہے کہ انتخابات نہایت پرامن ہوں اور ان میں کسی قسم کی دھاندلیاں وغیرہ نہ ہوں۔ آئین کی دفعہ 219 کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کو کچھ فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی فہرستوں کی تیاری اور ان پر ہر سال نظر ثانی کرتے رہنا، سینٹ کے انتخابات کے لیے ضروری انتظامات کرنا، کسی بھی مجلس قانون ساز کی خالی ہونے والی نشست کے لیے ضمنی انتخابات کا انعقاد اور الیکشن ٹریبیونل کا قیام عمل میں لانا۔ الیکشن کمیشن کی جب تک تشکیل نہیں ہوتی، اس عرصہ تک چیف الیکشن کمشنر ہی کمیشن کے اختیارات و فرائض ادا کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کا عام فریضہ انتخابات کے بعد عذرداریوں کی سماعت ہے۔ ہر امیدوار کو یہ حق حاصل ہے کہ انتخابات میں ہونے والی کسی بھی بے قاعدگی کے خلاف چیف الیکشن کمشنر کو اپیل کر سکے گا۔ اس قسم کی عذرداریاں داخل کرنے کے لیے بالمو میعاد مقرر کر دی جاتی ہے۔ درخواست دہندگان کو کچھ فیس بھی ادا کرنا ہوتی ہے۔ مختلف عذرداریوں کی سماعت کے لیے چیف الیکشن کمشنر ایک ٹریبیونل قائم کرے گا۔ ہر ٹریبیونل عموماً اس ڈسٹرکٹ جج پر مشتمل ہوتا ہے جس کے دائرۂ عمل میں وہ حلقہ انتخاب واقع ہو۔ تاہم مناسب وجوہات کی بنا پر یا کسی خاص عذر کی بنا پر کسی دوسرے ضلع کے ٹریبیونل میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عذرداریوں کی سماعت کے دوران اگر معاملہ قانونی نقطۂ نظر سے تشریح طلب ہو تو اسے الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا جائے گا، جو یا تو خود قانونی نکات کی وضاحت کر دے گا یا ہائی کورٹ کو اس کی تشریح کی ہدایت کر دے گا۔ LFO 2002 جسے 17ویں ترمیم کے تحت آئین کا حصہ بنا لیا گیا، اس کے تحت اہلیت اور نااہلی کے بارے میں واضح قانون بنا کر الیکشن کمیشن کو زیادہ بااختیار بنایا گیا ہے۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے چونکہ کمیشن کا اپنا عملہ کافی نہیں ہوتا، اس لیے آئین کے مطابق تمام وفاقی اور صوبائی ملازمین پر کمیشن کی معاونت کرنے کا فریضہ عائد کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ انتخابات کے دوران متعدد سول ملازمین مختلف فرائض ادا کرتے ہیں، تاہم کمیشن کا اپنا عملہ بھی موجود ہوتا ہے۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے ملازمین کی تقرری اور شرائط و ملازمت کے قواعد پارلیمنٹ واضح کرے گی۔ جب تک پارلیمنٹ نئے قواعد کا اجرا نہیں کر دیتی، چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت کی منظوری سے اس قسم کے قواعد وضع کرے گا۔ آئین کے تحت بعض ناگزیر حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے مرکزی حکومت کے کنٹرول کو ہنگامی حالات کا اعلان کرنے کا اختیار دینے کے ذریعے مؤثر کیا گیا ہے۔ آئین کے تحت صدر مملکت 3 وجوہات کی بنا پر ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت، یہ دفعہ ہے 232 کہ جب وہ یہ سمجھے کہ ملک کی سالمیت کو حالت جنگ یا اندرونی خلفشار کی صورت میں خطرات درپیش ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پارلیمنٹ کا دائرہ کار صوبائی دائرہ کار تک وسیع ہو سکتا ہے، جبکہ بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔
دوسری دفعہ ہے 234 ایسا اعلان صوبائی آئینی نظام کی ناکامی کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق صدر صوبائی حکومت کے اختیارات خود سنبھال لے گا یا صوبائی گورنر کو ہدایت کر دے گا کہ وہ اس کی طرف سے اختیارات استعمال کر لے۔ متعلقہ صوبائی اسمبلی کے اختیارات پارلیمنٹ کی منشا کے مطابق استعمال کیے جا سکیں گے۔ اب ہے دفعہ 235۔ اس کے تحت مالیاتی بحران کی صورت میں ہنگامی حالات کا اعلان ہے۔ ایسا اقدام صدر اس وقت کرے گا جب ملک یا کسی خاص حصے کی معاشی حالت اور مالی استحکام مخدوش ہو چکا ہو۔ ایسی صورت میں مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کو مالیاتی نظام کی بہتری کے لیے بعض ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد 30 دنوں کے اندر صدر مملکت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس طلب کر کے اسے منظوری پیش کرے گا۔ بصورت دیگر ایسا اعلان 2 ماہ کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا، جبکہ منظوری حاصل ہو جانے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک نافذ العمل رہے گا۔ 28 مئی کو نیوکلیائی دھماکوں کے بعد دفعہ 232 اور 235 کے تحت ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا تھا، جسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں 10 جون 1998 کو منظور کیا گیا۔ تاہم حکومت نے ہر دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ حاصل ہونے والے اختیارات کو بنیادی حقوق سلب کرنے کے ضمن میں استعمال کرنے سے اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔